نماز، قرآن مجید، دینی تقاریر اور عالمی مشاعروں کے کیسٹ اور سی ڈی کے لیے تشریف لائیں گومتی ایجنسی، اسٹیٹ بینک کے سامنے، امین آباد، لکھنؤ۔ فون 2616 418۔ اب یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسی شاعرہ سے گزارش کروں جس کا فلموں سے بھی تعلق ہے، لیکن مشاعروں کے اسٹیج پر اس نے اپنی زندگی کی خوبصورتی کو نہ بیان کر کے حالات کے زخموں کو بیان کیا ہے، زندگی کے کھردرے پن کو بیان کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے لہجے میں بڑی رومانیت ہے، بڑا حسن ہے، بڑی تازگی اور بڑی شگفتگی ہے۔ میری مراد محترمہ لتا حیا صاحبہ سے ہے، جو بمبئی سے تشریف لائی ہیں۔ درجنوں فلموں اور سیریلز میں ان کا کردار ہے اور وہ بھی قابل قدر ہے، اور مشاعروں میں بھی ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آداب، پچھلی مرتبہ نہیں آ پائی تھی، اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ اس بار آپ لوگوں کی محبتیں یہاں پر کھینچ کر لائی ہیں، اور اگلے سال آپ اور ہم لوگوں میں سے جو بھی انشاءاللہ بم دھماکوں سے بچ گیا تو پھر ملاقات ہو جائے گی، کیونکہ بم ایسے بننے لگے ہیں جیسے گھروں میں کھانا بنتا ہے، ہر کہیں جب چاہے وہاں جا کے پھوٹ جاتے ہیں۔ یہاں بم ہے، وہاں بم ہے، ادھر بم ہے، ادھر بم ہے، یہی پوچھے ہر کوئی پھٹا اس پل کدھر بم ہے۔ گھروں میں بم، دکان میں بم، گلی میں بم، شہر میں بم، لہو کے رنگ کا اخبار ہے، ہر ایک خبر بم ہے۔ میں نے قطع کہا تھا بہت پہلے، حالانکہ میری آواز بیٹھ رہی ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، میں نے قطع بہت پہلے کہا تھا کہ کاش اپنے ملک میں ایسی فضا بنے، مندر جلے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہونے پائے نہ مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کے نگہبان کو بھی ہو۔ لیکن آج مجھے اس کی وجہ سمجھ میں آئی، اب سنیے گا۔ میں جوہر بھائی کی بات کو آگے بڑھا رہی ہوں کہ خون چیخے سنسنی ماتم تباہی دہشتیں، خون چیخے سنسنی ماتم تباہی دہشتیں، ملک میں ہتھیار بارودوں کا راشن آ گیا، مسجدوں میں، ریل میں، سڑکوں پہ، پکچر ہال میں پھٹ رہے ہیں بم، سمجھ لو کہ الیکشن آ گیا۔ خون چیخے سنسنی ماتم تباہی دہشتیں، ملک میں ہتھیار بارودوں کا راشن آ گیا، مسجدوں میں، ریل میں، سڑکوں پہ، پکچر ہال میں پھٹ رہے ہیں بم، سمجھ لو کہ الیکشن آ گیا۔ اور ابھی مجھ سے یہاں پترکار بھائی ہم لوگوں سے سب سے کچھ پوچھ رہے تھے، تو ایک سوال پوچھا تھا کہ ابھی تک مسلمانوں پر الزام لگایا جاتا تھا دہشت گردی کا، آپ کا کیا ماننا ہے؟ میں نے کہا بہت پہلے میں نے قطع کہا تھا کہ مسلمان ہے تو دہشت گرد تو ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان ہے تو دہشت گرد تو ہو ہی نہیں سکتا، مسلم جن کا ایمان ہے خطا ہرگز نہیں کرتے، سیاست کی ادا دیکھو کہ خود ان کے اشاروں پر جو ہے مشکوک منصف بس انہی پر شک نہیں کرتے۔ اور ابھی انہوں نے جو بمبئی کی بات کہی، میں خود وہاں پر رہتی ہوں، جو کچھ بھی وہاں پر ہو رہا ہے، میں کہنا چاہوں گی کہ کرسی کا نیتا کیا بننا، دل پر راج کرو تو جانے۔ دیکھیے ہندی اردو کبھی سمیلن مشاعرہ دونوں ہے، میں ملے جلے الفاظ کا استعمال کر رہی ہوں، ہندی میں کچھ لفظوں کے ساتھ نقطہ نہیں لگایا جاتا۔ سنیے کہ کرسی کا نیتا کیا بننا، دل پر راج کرو تو جانے، کرسی کا نیتا کیا بننا، دل پر راج کرو تو جانے، کیا شہیدوں نے جو کل تھا وہی آج کرو تو جانے، کرسی کا نیتا کیا بننا، دل پر راج کرو تو جانے، کیا شہیدوں نے جو کل تھا وہی آج کرو تو جانے، اور ذات پات مذہب کا جھگڑا یہ تو کوئی کام نہیں ہے، ذات پات مذہب کا جھگڑا یہ تو کوئی کام نہیں ہے، انسان سے انسان کو جوڑو ایسے کاج کرو تو جانے، انسان سے انسان کو جوڑو ایسے کاج کرو تو جانے، اور بھید بھاو کا تلک لگا کر ماتھے کی سجا کرتے ہو، بھید بھاو کا تلک لگا کر ماتھے کی سجا کرتے ہو، یکجہتی کا خون بچا کر خود کی ساج کرو تو جانے، یکجہتی کا خون بچا کر خود کی ساج کرو تو جانے، اور انگریزوں کی نیتی چھوڑو ہندوستان کو یوں نہ توڑو، انگریزوں کی نیتی چھوڑو ہندوستان کو یوں نہ چھوڑو، ہندی ہندی بھائی بھائی کو سرتاج کرو تو جانے، ہندی ہندی بھائی بھائی کو سرتاج کرو تو جانے، اور کتنوں کی روزی چھینو گے لاشوں پر روٹی سیکو گے، کتنوں کی روزی چھینو گے لاشوں پر روٹی سیکو گے، ہائے غریبوں کے بچوں کو نام محتاج کرو تو جانے، ہائے غریبوں کے بچوں کو نام محتاج کرو تو جانے، اور بھارت واسی بھارت چھوڑو باجی یہ کیسا نعرہ ہے، بھارت واسی بھارت چھوڑو باجی یہ کیسا نعرہ ہے، نفرت کی دنیا
दुनिया का खुद को मत यमराज करो तो जाने, और केवल अपने घर की रक्षा ये सैनिक का धर्म नहीं है। केवल अपने घर की रक्षा ये सैनिक का धर्म नहीं है। हर माँ बहिना की इज्जत कर खुद पर नाज करो तो जाने, हर माँ बहिना की इज्जत कर खुद पर नाज करो तो जाने। और यही दुआ है हिंदुस्तान की सबसे ऊंची कुर्सी पाओ, लेकिन पहले हिंदुस्तान का खुद को ताज करो तो जाने। कुर्सी का नेता क्या बनना, दिल पर राज करो तो जाने। और एक नज्म मैं जौहर भाई के, अभी आपने हिंदुस्तानी शायर को, सब हिंदुस्तानी शायरा को भी सुनिएगा। जब जब मर्दों ने लड़ाई में कूदे हैं, औरतों ने हमेशा साथ दिया है, चाहे वो झांसी रानी बनकर दिया हो या अपनी गर्दन काटकर हाड़ी रानी बनकर दिया हो। लेकिन इससे पहले, क्योंकि मैं उर्दू जो है मेरी रूह है, तो मैं चंद 2 कतात आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। क्या भला चांद सितारों की जुबान समझेंगे, बर्ग फूलों का परिंदों का बयां समझेंगे। कितने बदबख्त हैं वाकिफ नहीं जो उर्दू से, कितने बदबख्त हैं वाकिफ नहीं जो उर्दू से। वो हया इल्म मोहब्बत को कहाँ समझेंगे, वो हया इल्म मोहब्बत को कहाँ समझेंगे। और यहाँ मेरी बहुत सी बहनें भी बैठी हैं। मैं गजल के राहत भाई, आपने मुझे एक बार कहा था कि औरतों की भी बात थोड़ी सी किया कीजिए। सुनिए वसीम साहब, आप बैठे हैं। उसके बाद एक नज्म कि मेरी जबी पे वो जख्म देगा तो खून से तर गजल कहूंगी, मेरी जबी पे वो जख्म देगा तो खून से तर गजल कहूंगी। अगर लगाएगा सुर्ख बिंदी मैं सच संवर कर गजल कहूंगी। मेरी जबी पे वो जख्म देगा तो खून से तर गजल कहूंगी। अगर लगाएगा सुर्ख बिंदी मैं सच संवर कर गजल कहूंगी। और खामोशियों के समंदरों का जरा किनारा तो ढूंढने दो, खामोशियों के समंदरों का जरा किनारा तो ढूंढने दो। मैं एक तन्हा जजीरा पालूं वहीं पहुंचकर गजल कहूंगी, मैं एक तन्हा जजीरा पालूं वहीं पहुंचकर गजल कहूंगी। और तबस्सुमों के निकाब में तुम छुपा तो लेने दो मुझको चेहरा, तबस्सुमों के निकाब में तुम छुपा तो लेने दो मुझको चेहरा। उदासियों को छुपा लिया कहो मुकर्रर गजल कहूंगी, उदासियों को छुपा लिया अब कहो मुकर्रर गजल कहूंगी। और अनवर साहब, ए मीरे मजलिस तेरी सदारत कबूल करके कहा है सबने, ए मीरे मजलिस तेरी सदारत कबूल करके कहा है सबने। मगर पसे अंजुमन है कोई मैं आज जिस पर गजल कहूंगी। मेरे मजलिस तेरी सदारत कबूल करके कहा है सबने, लेकिन किसी गलत फहमी में मुब्तला ना हो जाए। मेरे मजलिस उधर बैठे हुए हैं। नहीं, हम तो आप अदीब, हम तो आपको मानेंगे, जो आप अगुवाई कर रहे हैं उनको मानेंगे। ए मेरे मजलिस तेरी सदारत कबूल करके कहा है सबने, मगर पसे अंजुमन है कोई मैं आज जिस पर गजल कहूंगी। और कफस में अत्तार कब तलक तू रखेगा खुशबू छुपा के मेरी, कफस में अत्तार कब तलक तू, सुनिए आप लोग की नजर कर रहे हो कि कफस में अत्तार कब तलक तू रखेगा खुशबू छुपा के मेरी। चटक गई जो ये शीशियां फिर बिखर बिखर कर गजल कहूंगी, चटक गई जो ये शीशियां फिर बिखर बिखर कर गजल कहूंगी। और उसे मकानों की आरजू थी मेरी तमन्ना थी एक घर की, उसे मकानों की आरजू थी मेरी तमन्ना थी एक घर की। तेरी जमीन